ڈائریکٹر ہیں جناب اسد چوہدری صاحب. اس کے علاوہ چیف کوآرڈینیٹر ہیں ڈاکٹر ہما صاحبہ. اور السلام علیکم. تو آپ کو سر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آج کا دن پاکستان کے لیے اور پاکستانی امریکن کمیونٹی کے علاوہ پوری دنیا میں جو ڈائسپورا ہے اس کے لیے بہت ہی ایک اہم دن ہے. آج کے دن جناب وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے آج یونائٹڈ نیشن سے خطاب کیا ہے، اور اس کی اہمیت اس طرح ہے کہ آج وہ پرائم منسٹر آف پاکستان کے طور پہ نظر نہیں آ رہے تھے، بلکہ وہ ایک ورلڈ لیڈر کے طور پہ وہ ان کا جو ایک ویژن تھا وہ ایک عالمی ایک لیڈر کے طور پہ ابھرا ہے، اور انہوں نے بہت ہی امپورٹنٹ باتیں کی ہیں. پروگرام کا آغاز شروع کرتے ہیں. سب سے پہلے بیسٹر صاحب آپ کا بھی ایک پورا جو اس پورے ٹینیور میں بہت ہی پروفیشنل آپ نے ایک منجے ہوئے بیوروکریٹ کے طور پہ آپ ابھرے ہیں، اور آپ نے پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ میڈیا اور دیگر جو کمیونیکیشن ٹولز تھے وہ آپ نے پراپر طریقے سے آپ نے پوری قوم کو ہی نہیں بلکہ پوری جو آپ ہماری جو انفارمیشن انڈسٹری ہے اس کو اپڈیٹ رکھا، اور پہلی دفعہ یونائٹڈ نیشن کی کوریج پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر سوشل جو نیٹ ورک اور جو دیگر کمیونیکیشن جو ہائی ویز ہیں اس پہ ہم نے دیکھا کہ پاکستان کا ایک نہ صرف ایک سٹینس سمجھنے میں موقع ملا، بلکہ جو کشمیر کے حوالے سے اور جو ہمارے پاکستان کے جو کور ایشوز ہیں ہمارے علاقائی جو ممالک کے ساتھ، اسپیشلی افغانستان کا مسئلہ، کشمیر کا مسئلہ اور دیگر جو ابھی نئے بلاک بن رہے ہیں اس میں آپ نے بہت ہی باغ دوڑ کی ہے. تو ہم آپ کو اس پروگرام کے حوالے سے آپ کو مبارکباد دیتے ہیں. مہربانی. میں سلسلہ شروع کرتا ہوں. بیسٹر صاحب آپ یہ بتائیں کہ ریاست مدینہ کا جو کانسیپٹ ہے وہ آج پہلی دفعہ ایک انٹرنیشنل لیول پہ پرائم منسٹر صاحب نے اس کا ذکر کیا ہے، اور بہت ہی خوبصورت انداز میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ ایک اور جو مسئلہ جو ہے وہ ہے اسلاموفوبیا. تقریراً تو بہت ہوتی ہیں لیکن یہ جو دو معاملات ہیں یہ بہت اہم ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو رہی ہے، عبادت گاہیں ان کو مسمار کیا جا رہا ہے، اور اس کے علاوہ جو قرآن پاک کی بھی توہین نہ صرف امریکہ میں کی گئی بلکہ دیگر کنٹری میں، اب انڈیا میں اسپیشلی مسلمانوں کے ساتھ ظلم. اس تناظر میں آپ کیا محسوس کرتے ہیں کہ اس کانسیپٹ سے اور اسلاموفوبیا کے ذکر سے جو ہماری انٹرنیشنل کمیونٹی ہے اس نے کس انداز سے پرائم منسٹر کے اس ڈیمانڈ کو اور اس کانسیپٹ کو انہوں نے کس طریقے سے لیا ہے؟ جی مرزا صاحب، بہت بہت پہلے تو بہت بہت شکریہ، آپ نے دعوت دی آپ کو یہاں جوائن کرنے کے لیے. یہ دو کانسیپٹ جو ریاست مدینہ کی پہلے تو ذکر کیا ہے پرائم منسٹر صاحب نے، اور اسلاموفوبیا کا جو مسئلہ ہے اس میں ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو باقی دنیا میں ویسٹرن ممالک جو ہیں وہاں بہت غلط فہمی ہیں اسلام کی جو ہسٹری ہے یا اس کی ڈاکٹرین ہے یا اس کے جو مسئلے ہیں، جو رولز ہیں ہمارے جو فالو کرنے، اس میں بہت بہت غلط فہمی ہیں یہاں کہ جی ایک اسلامی ملک نہ ڈیموکریسی ہو سکتا ہے نہ ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے. تو پرائم منسٹر صاحب کا یہی پہلے مقصد ہے کہ ان کو دکھانا کہ ہم ایک ایسا ملک ہم بنانا چاہتے ہیں جو ہماری جو پیغمبر صاحب نے جو رول کیا، گورننس کے رولز دیے تھے، اس کی تحت بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن سکتا ہے اور ایک صحیح قسم کا
اسٹیٹ جس میں سب پوری عوام کے حقوق دیکھے جائیں، جہاں جسٹس ہو، جہاں فیئرنیس ہو، اور جو غریب لوگ ہیں ان کے اوپر پوری توجہ دی جائے، یہ ان کا مقصد تھا اس کو آگے لے آنے کا۔ دوسرا جو اسلاموفوبیا ہے، اسلاموفوبیا تو آپ جانتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمانوں کے ساتھ ڈسکرمنیشن زیادتیاں جو ہو رہی ہیں۔ انہوں نے چارلی ہیبڈو کا وہ ذکر کیا اپنی تقریر میں، اور سب میں جو بڑی چیز جو ہمارے سامنے ہے وہ ہے ہمارے ہمسائے میں یہ اسلاموفوبیا یا مسلمانوں کی خلاف ورزی یا مسلمانوں کی سے نفرت کرنا ایک اسٹیٹ پالیسی بن گئی ہے ہندوستان میں۔ تو یہ ہم نے دکھانا چاہیے، اور یہ انہوں نے دکھانے کے لیے یہ ذکر کیا ہے کہ یہاں جو اسلاموفوبیا دنیا میں تو ہے، پر جو ہندوستان میں ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ مختلف اس وجہ سے ہے کہ اس قسم کا اسلاموفوبیا ہے جو پچھلی سینچری میں جو یہودیوں کے ساتھ ہوا تھا، اس قسم کا یہ ایک دور بنا رہے ہیں جس میں مسلمانوں کے خلاف جینوسائیڈ ہو سکتا ہے، اور وہاں سے جو میسکر ہو سکتا ہے، 200 ملین مسلمان ہیں وہاں۔ تو اس سے دنیا کو یہ ڈینجر جو ہے ہندوستان سے اور ہندوستان میں، یہ انہوں نے دکھانے کے لیے اس کو پیش کیا ہے۔ تو یہ ہم نے کشمیر کا مسئلہ بھی پیش کرنا ہے، پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ یہ 200 ملین مسلمان جو ہمارے بھائی ہیں ہندوستان میں، ان کے خلاف کیا ہو رہا ہے اور کیا۔ تو میرے خیال میں انہوں نے بہت سوچ سمجھ کے یہ پیش کیا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر ہما صاحبہ، آپ اپنا کویشچن آپ کریں۔ ڈاکٹر ہما صاحبہ ڈی سی واشنگٹن ڈی سی سے، یہ ہماری 4 پلر کی چیف کوآرڈینیٹر ہیں، اور ان کا ریسرچ اور انالیسس کے علاوہ فیشن اور میوزک بہت ہی زیادہ ان کا پالیٹکس، اسپیشلی یو ایس پالیٹکس پہ بہت زیادہ ان کا انٹیک ہے۔ تو ڈاکٹر ہما صاحبہ پلیز۔ So first of all, thank you so much for your time, Ambassador Mr. Munir Akram. I think we met last year in person, so I was very impressed by your personality at that time. It is, as Mr. Farooq Mirza has said, that aaj Imran Khan ne as a world leader apne aap ko present kiya hai United Nations General Assembly. One of the most important things that I actually picked up from his speech was threat of climate change. And based on the Paris Agreement, one of the promises, prospective promises made by the Prime Minister of Pakistan is that کہ 10 billion trees جو ہیں وہ پلانٹ کیے جائیں گے۔ اب کوشچن یہ ہے کہ کاربن کی جو امیشن ہے وہ تو منیمل ہے وہاں پہ، کنٹرول آئل اینڈ گیس فیکٹریز، I mean I don't think so that's really up to the mark with the national standards. So first of all, how that is going to be possible? If we are planting 10 billion trees, how that is going to impact where the carbon emission is minimal. Second thing is this, where is the infrastructure or the funding coming from to implant those 10 billion trees? Thank you. Good question. I think as you know, as far as carbon emissions are concerned, I mean, carbon is absorbed by forestation or reforestation as in our case. So whether we have high emissions or low emissions, the carbon that is being emitted in the region of Pakistan could be absorbed much better if there is higher reforestation. Also, it will prevent erosion of soil. It will prevent the flash floods which we have sometimes in the summers because there is no forest cover. So soil goes down, and then you have mudslides. You have floods because of that. So there are multiple reasons for reforestation that are required. And
There has been huge logging in Pakistan, illegal logging. Our forests have been denuded. So it's multiple benefits of from reforestation as such. Not merely the absorption of carbon, but also several other developmental and ecological benefits that flow from reforestation. As far as the money is concerned, so far we have been doing it with our own resources. As such, we have put out the fact that we would welcome partners, welcome international partners to do this. There has been also a discussion of the possibility of a swap. Debt, some of the debt we owe can be swapped for this for a project, ecological project, the debt for climate swaps that you may know. So far we have not received external funding. We are doing it on our own, but we're doing it, and the Prime Minister is committed to doing it because apart from all the ecological benefits that flow, we also create jobs. The reforestation project also creates jobs for people who are unemployed, and this is a time when it's necessary to keep people employed, to have them earn some money, and this is the sort of unskilled labor, agricultural labor. So it's also a way of keeping the economy afloat. So that's why we are putting money into it, and the Prime Minister is committed to this project. Thank you very much, Dr. Saab. Janab Chaudhry, Asad Chaudhry Saab, DC se, he is one of our director, very talented person, very active, especially his organization always build Pakistan's image in US Congress. Beautiful people, very successful people, deep into US American politics. Janab Chaudhry Asad Saab, आप क्वेश्चन करें. वेलकम बज़र साहब. मेरा सवाल आपसे सिर्फ इतना है कि 26-27 मिनट्स में खान साहब ने 26-27 अहम मौज़ूआत को कवर कर लिया इसमें. तो एक तो मुख्तसरन मैं जानना चाहूँगा कि गुज़िश्ता तकरीरों में और आज की तकरीर में थोड़ा सा हमें फ़र्क बता दें, और आने वाले हालात में, आने वाले वक्त में इस तकरीर के क्या असरात हो सकते हैं, क्योंकि इन्होंने कवर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात, हमसायों के साथ, कोविड-19 और कश्मीर और न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट पर आकर उन्होंने बात को तकरीबन ख़त्म करने की कोशिश मेरे ख्याल की, एक जैसे भारत एक थ्रेट बन गया हुआ है न्यूक्लियर एक वार की तरफ ले जाने के लिए. बस इसमें ज़रा इस पे थोड़ी सी रोशनी डाल दें. जी देखिए, प्राइम साहब एक नेशनल लीडर हैं, पर उनका इंटरनेशनल तजुर्बा भी बहुत है. एक इंटरनेशनल पर्सनैलिटी हैं, खुद अपने पर्सनल स्टेटस में पूरी दुनिया जानती है उन्हें. तो उनकी एक मॉरल स्टैंडिंग है, एक विजिबिलिटी है, एक क्रेडिबिलिटी है, जिस वजह से. और पाकिस्तान के इतने मसले हैं, जैसे आपने जिक्र किया, हमारे अंदरूनी मसले हैं, बैरूनी मसले हैं. तो प्राइम मिनिस्टर साहब इज अ लीडर जो इन सब चीज़ों पे वो एक पोजीशन ले सकते हैं और लीडरशिप कर सकते हैं. तो ये तकरीर में हमारी जो सेंट्रल इश्यूज हैं वो तो उन्होंने उठाई हैं. कश्मीर है, उसमें इस्लामोफोबिया का जिक्र है, इलिसिट फाइनेंसिंग जो हमें बहुत नुकसान देती है, और जो हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात हैं, इन सब पे तो जाहिर है कि लाजमी हमें बात करना पड़ती है इन चीज़ों पर दुनिया के बहुत सारे मसले हैं जो जिस का असर हमें पड़ता है. पॉलिटिकल मसले हैं, इकोनॉमिक और इंटरनेशनल मसले हैं. तो उन्होंने इसलिए उन्होंने वो जो डेट रिलीफ का जो प्रपोजल दिया था उसकी बहुत हिमायत हुई है.
اس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ انٹرنیشنل اداروں نے ایک ڈیٹ سسپینشن ڈیسیشن لیا ہے، اور وہ ڈیٹ سسپینشن ڈیسیشن سے کوئی $12 بلین کی ڈیٹ سسپینشن ہوئی ہے جو ڈیولپنگ کنٹریز کے لیے. اس میں ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے، ہمیں بھی کوئی $2-1 بلین کی ڈیٹ سسپینشن کی ہمیں مہلت ملی ہے، تو اس سے ہمیں بھی فائدہ ہوا ہے، پر بہت سارے دوسرے ملکوں کا بھی فائدہ ہوا ہے. اور اس وجہ سے پھر جو سیکرٹری جنرل نے ایک جو انیشیٹو لیا تھا، اس میں ہمیں انہوں نے کو چیئر بنا دیا، کو چیئر ڈیٹ نیگوسیشنز کے لیے جو یونائٹڈ نیشنز میں ابھی مذاکرات چل رہے ہیں، اس میں پاکستان کو کو لیڈ بنا دیا ہے. اور پرائم منسٹر صاحب کو ایک سمٹ لیول پر ایک پوزیشن دی ہے اس مسئلے پر. تو پرائم منسٹر صاحب ابھی 29 تاریخ کو سمٹ ہوگی، ورچوئل سمٹ ہوگی، which will be led پرائم منسٹر ٹروڈو کینیڈا کا، اور جو جمیکن پرائم منسٹر اور سیکرٹری جنرل اس کو لیڈ کریں گے. اور اس میں پرائم منسٹر صاحب بولیں گے اس موضوع پر، انٹرنیشنل فائنینسنگ پر اور ڈیٹ کے اوپر. تو یہ انہوں نے کور کیا اپنی تقریر میں بھی، انہوں نے بتایا کہ کیا میجر سٹیپس کیا ہو سکتی ہیں اس مسئلے پر. اسی طرح جی بہت سوری اچھا ایلیبوریٹ کیا. اس کے ساتھ انہوں نے ڈیٹ ریلیف کے حوالے سے انہوں نے 500 جو بلین ہے اس کی بھی انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ ایڈیشنلی ترقی یافتہ کنٹریز کو کووڈ-19 کے جو اثرات ہیں کے لیے اور اس پہ جو ڈیولپمنٹ کے لیے انہوں نے مزید کو کہا کہ وہ اور منی ایڈوانس کریں. اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور بڑا اہم مسئلہ جو انہوں نے کشمیر کے حوالے سے جو بات کی ہے، انہوں نے کہا کہ 9 لاکھ کی فوج جو ہے 8 لاکھ جو نہتے کشمیری ہیں ان پہ بٹھا کے رکھی ہوئی ہے، اور 13,000 یوتھ جو ہیں ان کی ابڈکشن ہوئی ہے. ایک تو یہ معاملہ انہوں نے بڑی سمجھا کے یہ بات انہوں نے کی. دوسرا، پرائم منسٹر صاحب کے پاس ایک بڑا اچھا مسئلہ تھا، کیونکہ یونائٹڈ نیشن کی جو آبزرور کمیٹی کی جو رپورٹ آپ کے پاس ہے، اس میں واضح طور پہ انڈیا کے دہشت گردی میں ملوث ہونے کے ثبوت بھی یونائٹڈ نیشن کی آبزرور کمیٹی نے باقاعدہ اس میں واضح کیے ہیں. تو یہ بہت اچھا کیس بنتا تھا انٹرنیشنل فورم پہ کہ وہ یہ مطالبہ کرتے کہ چونکہ انڈیا دہشت گردی میں ملوث ہے، تو لہٰذا اس کو سلامتی کونسل کی جو رکنیت ہے وہ ایک دہشت گرد ملک کو تو نہیں ہونی چاہیے. اس پہ پرائم منسٹر نے تھوڑا سا محتاط رویہ اختیار کیا. تو آپ ذرا اس سلسلے پہ بات بتائیں کہ یہ کوئی ڈپلومیٹک ایک رویہ ہے یا وہ کوئی اور موقع ہوگا جس پہ وہ یہ بات کریں گے؟ اس پہ مرزا صاحب جو ہندوستان کی دہشت گردی میں جو انوالومنٹ ہے اس کے اوپر تو ہم ایک کنسسٹنٹ کیمپین رکھتے ہیں. ہندوستان جیسے آپ جانتے ہیں ہندوستان نے ہماری بہت برائی کی ہے پچھلے 10-15 سال سے ٹیررزم کے حوالے سے، پر حقیقت یہ ہے کہ ہندوستان پاکستان کے خلاف جو دہشت گردی کروا رہا ہے وہ جیسے افغانستان سے کروا رہا ہے. کچھ دہشت گردی جو کشمیریوں کے خلاف جو اسٹیٹ ٹیررزم ہم جسے کہتے ہیں وہ اسٹیٹ ٹیررزم کر رہا ہے. وہ جو اپنے خود کے مسلمان ہیں ان کے ساتھ بھی یہ ٹیررزم ہی ہے کہ ان کی جو RSS اور اس قسم کی جو ادارے ہیں جو مسلمانوں کو ٹیررائز کرتے ہیں ہندوستان میں. تو ہندوستان کو تو ہم نے نام یہاں دیا ہوا ہے مدر آف ٹیررزم. تو ہم نے تو اس موضوع پر ہندوستان کی مخالفت ٹیررزم کے حوالے سے تو ہم بھرپور کر رہے ہیں، سیکیورٹی کونسل میں کر رہے ہیں، جنرل اسمبلی میں کر رہے ہیں. تو یہ ہلکا سا ذکر کیا پرائم منسٹر صاحب نے. آج رات کی جو
انہوں نے ہمارے خلاف جو رپلائی کیا اور پھر ہم نے اس کا جو جواب دیا ہے وہ لوور لیول پہ یہ ایکسچینج ہوا ہے، پر ہم نے اس پہ صحیح طرح سے اس موضوع پر ایکسپلین کیا ہے ہمارے جواب میں کہ کس طرح سے ہندوستان یہ ٹیررزم کر رہا ہے، پوری خطے میں کر رہا ہے. تو یہ اس موضوع پر تو ہم ایک کنسسٹنٹ کیمپین ہم چلا رہے ہیں اور چلانا پڑے گا ہندوستان کو ایکسپوز کرنے کے لیے. میں اس میں ایڈ تھوڑا کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے آپ نے بیچو صاحب کہا کہ ہندوستان کی دہشت گردی، جو پرائم منسٹر صاحب نے بڑا اچھا، انڈیا کے اندر جو مسلمان بس رہے ہیں 200 ملین، تو اس کے جو ان کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں اس کے متعلق بتایا. پھر جو حق خود ارادیت اور یہ سارا جو ذکر کیا تقریر کے تقریباً شروع میں، میرا خیال شاید وہ حوالہ سارا اسی سلسلے میں دیا انہوں نے، پرائم منسٹر صاحب نے. جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اشارہ دیا پرائم منسٹر صاحب نے، بہت ساری مسئلے تھے جن پہ انہوں نے خطاب کیا، پر یہ ایک گہرا مسئلہ ہے جس کو ہم نے ایڈریس کرنا ہوگا. تھینک یو. ڈاکٹر ہما پلیز آپ کوشچن کریں. جی میرا کوشچن ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے آج بات کی ہے کووڈ-19 کے پینڈیمک میں جس طرح سے پاکستان کا ایک ایگزیمپلری پرفارمنس رہی ہے ایز کمپیئر ٹو دی ادر نیشنز ان دا ورلڈ. جیسے اسمارٹ لاک ڈاؤن کیا گیا جس کی وجہ سے کافی جو لو سوشو اکنامک اسٹیٹس رکھنے والی جو کمیونٹیز تھیں ان کو امپیکٹ نہیں ہوا. دیٹ از گریٹ. ہاؤ ایور یہ بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ ایک سیکنڈ ویو آئے گی، یا جو ابھی جو ہے وہ دیٹ از اے ٹیمپرری سچویشن. کیا پاکستان یہ اب ایسا لگ رہا ہے کہ کیا وہاں کے لوگ بھول گئے ہیں کہ اب کووڈ-19 پینڈیمک ڈزنٹ ایگزسٹ، بیکاز وہاں پہ لوگ زیادہ تر جو میجرز ہیں وہ نہیں لے رہے. تو اس صورتحال میں اگر سیکنڈ ویو آتی ہے تو ہاؤ از پاکستان پریپیئرڈ ٹو پریونٹ the citizens from the second wave of the pandemic? جی صحیح، آپ نے صحیح کہا. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا آخر میں کہ we are not out of the woods. Yes. Like nobody is out of the woods. تو ان کو احساس ہے کہ سیکنڈ ویو آ سکتا ہے، شاید آئے گا اور ہر جگہ آئے گا. اس میں میرے خیال میں اسٹریٹجی، میں خود ڈیٹیلز تو نہیں جانتا ہوں کہ اسٹریٹجی کیا ہوگی، ہماری میڈیکل اسٹریٹجی کیا ہوگی، پر آئی ایم شیور کہ جو پہلا ایکسپیرینس تھا یہ اسمارٹ لاک ڈاؤنس کا، ٹیسٹنگ کا، تو آئی ایم شیور کہ ہم وی آر بیٹر پریپیئرڈ ٹو ہیو ٹیسٹنگ، ٹریسنگ، اور ٹیسٹنگ اور ٹریسنگ سے پھر اسمارٹ لاک ڈاؤنس پاسبل ہوتی ہیں. سو وی یوزڈ اٹ بفور، اور انشاءاللہ وی مسٹ ہیو لرنڈ سم تھنگ. تو سیکنڈ ویو میں بھی we hopefully will be able to cope in the same way. لاسٹ کویسچن پر پرائم منسٹر صاحب نے ورلڈ پیس کی بات کی ہے، اس کے علاوہ انہوں نے ریجنل پیس کی خصوصی طور پہ بات کی، اور اس تناظر میں میرا کویشچن جو ہے وہ افغانستان کی صورتحال پہ ہے. پاکستان ایک ایز اے فیسیلیٹیٹر یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ کی اور افغان حکومت کی طالبان کے ساتھ ایک فرینڈلی وے میں امریکہ کو وہاں سے نکلنے میں مدد کر رہا ہے. تو آپ بتائیں کہ اس وقت کرنٹ اپڈیٹ کیا ہیں، یہ جو معاہدہ ہے یہ کس حد تک یہ کلوز ہیں کہ وہ فوجیں وہاں سے نکل جائیں؟ تھوڑا سا کائنڈلی آپ تھوڑا سا اپڈیٹ کریں. جی صاحب، اس کے اوپر جیسے آپ جانتے ہیں کہ 12 تاریخ کو مذاکرات شروع ہو گئی ہیں، انٹر افغان جسے کہتے ہیں، انٹر افغان نیگوسیشن شروع ہوئی ہیں. ابھی تک وہ پروسیجرل جو چیزیں ہیں کہ کس طرح سے مذاکرات ہوں گی، کیا ایجنڈا ہوگا وغیرہ، اس پہ بحث چل رہی ہے اس وقت. اور یہ مذاکرات مشکل ہوں گی کیونکہ 40 سال کی جنگ آپس میں افغان ہمارے جو بھائی ہیں وہ لڑ رہے ہیں. تو
یہ مشکل مذاکرات ہوں گی. ہم اپنی طرف سے تو دونوں طرف سے کانٹیکٹ میں رہے ہیں, حکومت کے ساتھ بھی, طالبان کے ساتھ بھی, اور ہم دونوں کے مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. پر یہ جیسے پرائم منسٹر صاحب نے کہا تھا کہ اس کو ہم چاہتے ہیں کہ یہ افغان اونڈ اور افغان لیڈ, افغان کنٹرولڈ ہو, کیونکہ پھر آگے جا کے اس پہ کوئی نکتہ چینی ہمارے ساتھ نہیں ہو سکے. پر ہمارے لیے یہ بہت, جیسے آپ جانتے ہیں, یہ بہت اہم پروسیس ہے کہ اگر افغانستان میں امن ہو جاتا ہے, اگر کس طرح سے یہ آپس میں صلح کر سکتے ہیں, تو اس کا فائدہ افغانستان کو تو ہوگا, اور افغانستان کے جو لوگ ہیں ان کو تو ہوگا, پر سیکنڈلی سب میں بڑا فائدہ مند پاکستان ہوگا, کیونکہ وہاں امن ہوگا تو ہماری طرف بھی امن ہو سکتا ہے. تو جو دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, جیسے ٹی ٹی پی کے جو دہشت گرد وہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو نکالا جائے گا, اور ان کو یا گرفتار کیا جائے گا یا ان کو نکالا جائے گا, ان کو پکڑا جائے گا, تو وہ دہشت گردی ہمارے خلاف نہیں کر سکیں گے. ریفیوجیز جو ہمارے پاس ہیں وہ واپس چلے جائیں گے. افغانستان اگر کھل گیا تو ہماری کنیکٹیویٹی پروجیکٹس جو ہیں, سینٹرل ایشیا کے ساتھ جو ریلوے بن رہا ہے, روڈز بنیں گے, پائپ لائنز بنیں گی, الیکٹریسٹی گریڈز بنیں گی, یہ سب چیزیں سینٹرل ایشیا اور پاکستان کو جو کنیکشن ہوگا, جو چائنا پاکستان اکنامک کوریڈور وہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا افغانستان کو, اس کی تجارت وہاں سے فائدہ ہوگا. تو یہ سب کا, جیسے چینی کہتے ہیں, یہ ون ون سچویشن ہو سکتی ہے. پر ہمارے افغان بھائیوں کو سمجھانا ضروری ہے, اور کچھ ایسے لوگ ہیں وہ چاہتے نہیں ہیں کہ امن ہو وہاں, جیسے ہندوستان ہے وہ نہیں چاہتا ہے کہ وہاں امن ہو, وہ تو چاہتا ہے کہ بگڑتا رہے, کیونکہ پھر پاکستان کے خلاف ورزی وہ کر سکتا ہے وہاں سے. تو اس لیے کوئی اسپوائلرز ہیں ان کو ہم نے تھامنا ہے, پر ہماری بالکل یہ کوشش اس میں پرائم منسٹر صاحب نے خود پرسنلی رول پلے کیا ہے, ہمارے لوگوں نے, ہماری فوج نے بہت مدد کی ہے. انشاءاللہ دیکھیے کہ افغانستان میں اگر امن ہو جائے تو ہمارے بہت فائدہ ہوگا. میں ایک چھوٹا سا ایک ایڈ کرنا چاہتا ہوں بیضو صاحب, کہ جیسے آپ نے خود کہا کہ افغانستان میں امن کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہی ہوگا, اور یہ آج کا جیسچر جو عمران خان صاحب نے دے دیا ہے افغانستان کا ذکر کر کے تقریر میں, یا پھر اپنا موقف بھی دیا کہ میں ہمیشہ سے امن, جنگ کے ذریعے تو مسائل کا حل نہیں ہو سکتا, ڈھلا کے ذریعے ہو سکتا ہے. تو یہ پیغام, دوستی کا پیغام بھی ایک دیا ہے ریجن میں عمران خان صاحب نے, اور اس کے ساتھ ظاہر ہے کہ ایک آدھ ہمسائے کو تکلیف ہوگی, لیکن آپ دوسرے افغانستان کی طرف سے آنے والے دنوں میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی طرف سے کوئی بہت اچھا جسچر آنا چاہیے اس کے جواب میں, یا آئے گا؟ دیکھیں دورانی صاحب, ہمارے جیسے افغان بھائی ہیں وہ مشکل میں ہیں, ان کا اس بیچارے ملک کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے پچھلے 40 سال میں, وہ کم ملکوں کے ساتھ ہوا کہ 2 بڑی بڑی طاقتوں نے انٹروین کیے وہاں. پہلے سوویت یونین تھا, پھر ابھی امریکہ آ گیا. تو ان کے آپس میں جو ڈویژنز ہیں وہ ایک ہسٹوریکل بن گئی ہیں, کچھ آئیڈیالوجیکل ہیں, کچھ پیسے کی وجہ سے ہیں, کچھ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس کی وجہ سے ہیں. تو یہ مسئلوں کو حل کرنا آسان نہیں ہوگا, اس مشکل ہے. پر ہم نے تو جسچر نہیں مانگنے ہیں, ہم تو بڑے بھائی کے طور پر ان کی مدد کریں گے, اور ہمیں مدد کرنا چاہیے. اور اگر ان میں کمی پیشی آتی ہے, کبھی کبھار وہ ہمارے خلاف بھی بولتے ہیں, تو ہمارا رخ تو یہی ہے کہ ہم سہ جاتے ہیں اس کو, کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ کس مشکل میں ہے. تھینک یو ویری مچ. تھینک یو. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. ہمارے ناظرین کو ایک آگاہی ہوئی, اور یہ پہلی دفعہ وزیر اعظم پاکستان
उन्होंने एक कामयाब और बाकमाल डिप्लोमेसी का आगाज़ किया है और पाकिस्तान का जो नाम है वो इंटरनेशनल लेवल पे एक रिस्पॉन्सिबल कंट्री के तौर पे सामने आया है। और आपको भी हम मुबारकबाद देते हैं कि आपने एक विन विन सिचुएशन में आपने यूनाइटेड नेशन में बैठ के पाकिस्तान का जो मुकदमा और स्पेशली कश्मीर का मुकदमा और इसके अलावा जो पाकिस्तान और अमेरिका के साथ जो हमारे कोर इश्यूज हैं उसमें भी आपकी बड़ी नज़र है। हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान इसी तरह अपने मामला जो है वो डिप्लोमेटिक फ्रंट पे वो खुश असलूबी से समझा के और कामयाबी से वो हासिल करे। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे पैनल का। शुक्रिया मिर्जा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी आपका। अच्छा जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। थैंक यू। थैंक यू।